وینزویلا میں جو کچھ امریکہ نے کیا اس کے دنیا کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے وہ گرین لینڈ کے اوپر جو ان کی پوزیشن ہے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے بعد ڈنمارک کا ریئیکشن اور ڈنمارک کے اور یورپین یونین کے ریئیکشن کے بعد نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا. پوری گلوبل پالیٹکس کے اندر ایک ایسی انہوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کروا دی ہے جس کو وہ مائٹ از رائٹ یا لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہہ سکتے ہیں، وہ والا اصول ہے. وہاں سے اس کو اٹھا کے اس کے پریزیڈنٹ کو لے آئے ہیں، اس کے اوپر ڈرگ کے اور مشین گنز کے چارجز لگا کے اس کو جیل میں بند کر دیا. اب اس کے تیل کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کا تیل امریکہ لائیں گے، یہاں سے ریفائن کریں گے، بیچیں گے، اور اس کا پیسے کا استعمال کیا کرنا ہے وہ بھی ٹرمپ صاحب طے کریں گے. تیل وینزویلا کا پریزیڈنٹ اس کا اٹھا کے جیل میں بند کر لیا، اور اب اس کے 2 ٹینکرز جس کے اوپر رشین فلیگ انہوں نے کہتے ہیں کہ بہت لیٹ سٹیج پہ لگایا تھا، لیکن رشین فلیگ ٹینکرز اس کو بھی انہوں نے، جس میں برطانوی جہازوں نے بھی امریکہ کی مدد کی، وہ دونوں ٹینکر بھی انہوں نے قبضے میں لے لیے. تو یہ ایک نیا دنیا کا ایک ایسا ایجنڈا سامنے آیا ہے جو تباہی کی طرف تو لے جا سکتا ہے امریکہ کو، بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتا. وہ جو دنیا میں ایک لیڈرشپ کا رول انہوں نے لیا تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جائے گا، اور اس کو روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس میں کچھ خدشات بہت شدید قسم کے ہیں، کیونکہ گرین لینڈ تک کا معاملہ رہتا ہے تو گرین لینڈ میں تو یورپ سب سے پہلے بھگتے گا، یورپ اور امریکہ طے کریں گے کہ نیٹو کا کیا بننا ہے، وہ آپس میں لڑ لیں. لیکن اگر وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وی آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ، تو پھر پاکستان کے لیے بہت شدید قسم کی امپلیکیشنز ہیں. اسی طریقے سے گلف ریجن میں چلے جائیں تو گلف ریجن میں یمن میں جو کچھ ہوا ہے، یمن میں یو اے ای ایک ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جس کے متعلق سعودی اخبارات نے وانٹڈ کی ہیڈ لائن چھاپ دی ہے کہ وہ بندہ وہاں سے بھاگ گیا. صدرن ٹرانزیشن کونسل والے سعودی عربیہ دوسرے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم وہاں پر اب ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس ہے. تو یہ پوری سچویشن جو ہے پاکستان کے لیے اثرات رکھتی ہے. تو پروگرام میں ابتدا میں اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ملٹری آپریشن جو کے پی میں ہونا ہے اور ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ وہاں پر دہشت گردی سر نہ اٹھائے. ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ماضی میں جو ایک شکوہ آتا ہے کہ بہت دفعہ آپ نے پہلے آپریشن کیے تھے پھر یہ کیوں آگے، وہ صحیح لوگ سوال کرتے ہیں. ان خامیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی اور ہمارے سول کے لوگوں کو بھی. پرماننٹ بنیادوں کے اوپر آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ضرب عزم کیا تھا پھر 2 سال بعد آگے، رد الفساد کیا تھا پھر 2 سال بعد آگے. تو یہ دوبارہ کھیل نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے، ان کو آپ ڈسپلیس کریں اور اس کے بعد وہاں دوبارہ دہشت گردوں کو دروازہ کھول کر دے دیں کہ تم لوگ آ جاؤ. دروازہ کھول کے دیا گیا کیونکہ جو لوگوں کو جن کو انگیج کیا گیا تھا، پی ٹی آئی کے دور میں یہ انگیجمنٹ شروع کی گئی تھی، جیلوں میں بند لوگوں کو بھی رہا کیا گیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ پوری اس پروسیس کو سپورٹ کرنے والے تھے. اب جتنا مرضی کہہ دیں کہ عمران خان نے سارا کچھ کیا تھا، لیکن اس وقت کے نمبر 1 اور نمبر 2 مکمل اس پروسیس کو سپورٹ کرتے تھے. اور یہ پروسیس صرف یہ نہیں تھا کہ عمران خان کے خلاف اپریل میں نو کانفیڈنس آ گئی تو ختم ہو گیا، بلکہ ایکچوئل اس کی جو امپلیمنٹیشن پروسیس تھا وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے اس کو آگے تک بڑھایا. تو یہ درست فیصلے نہیں تھے جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. آپ کو اگر سوات، اورکزئی، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ان علاقوں میں ماضی میں کیا صورتحال تھی اگر وہ ذہن میں، اور اس کے بعد آپ انہی جگہوں پہ ان لوگوں کو جو وہاں پر غنڈہ گردی کرتے تھے دوبارہ موقع دے دیں، تو پھر تو بہت بڑی ایک آپ کی کوتاہی ہے جس کی سزا سب کو ملتی ہے، علاقے کے لوگوں کو بھی ملی ہے، اور آپ کے اوپر بھی اب ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہو گیا. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اب دوبارہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن ہم پروگرام میں ان دونوں ایشوز کو کوشش کریں گے کہ کور کریں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیانی صاحب، وزیر مملکت ہیں خزانہ اور ریلوے کے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، اور جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر پاکستان کے، وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ وادی تیرہ میں جہاں سے لوگ علاقہ خالی کر کے تو باہر جانا شروع ہوئے ہیں کہ وہاں جرگے سے کیا معاملہ طے پائیں، کچھ تفصیل کچھ رد عمل ان سے بھی لیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بلال صاحب آپ کچھ ہمیں رائے دینا چاہیں گے، پھر میں جمیل صاحب سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ روشنی ڈالیں. پاکستان کے لیے ممکنہ اثرات ہیں اور ہمیں اس کے لیے پیش بندی کچھ کرنی چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے اعزاز صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وار گیمنگ کرنی چاہیے، ڈفرینٹ سیناریوز بلڈ کریں اور اس کے اوپر ہماری فوج بھی اور ہماری حکومت میں موجود لوگ بھی اس کے اوپر ڈسکشنز کریں. ان کیمرہ کریں لیکن آپ کو اپنی پریپریشنز کرنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں صرف ندیم صاحب اس کے پر ابھی تو اتنا کامنٹ کروں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال 2 سال میں بالخصوص وی ہیو بین وٹنسنگ اے ویری ایوالونگ ڈائنامکلی چینجنگ ورلڈ آرڈر، اور اس کو نیویگیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی آج ہے.
مگر میرے خیال سے الحمدللہ جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں ہماری حکومت نے اور سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے جس طرح نیویگیٹ کیا ہے، آئی تھنک دس ہیز ایکسیڈڈ آل ایکسپیکٹیشنس، ناٹ جسٹ لوکل ایکسپیکٹیشنس. میرے خیال سے بین الاقوامی سطح پہ بھی کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس طریقے سے اس کو نیویگیٹ کرے گا. اور ہم نے اسی چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر، اسی کی چینجنگ ڈائنامکس کے ساتھ ایک ہی وقت میں اپنی ساری میجر امپورٹنٹ ریلیشن شپس کو مزید مستحکم کیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ دیگر اور گلف ممالک ہوں، چاہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، اور چاہے وہ رشیا ہو. تو آپ دیکھیں اکراس دا بورڈ ہم نے اپنی میجر الائنسز کو مزید مضبوط کیا اور ایک بیلنس ہم نے اسٹرائک کیا اور اپنا قد کاٹ بھی بڑھایا. اور وہ جنگ جو ہم پہ مسلط بھارت نے کی، جو اس کے نزدیک ہمارے لیے ایک بہت کمزوری کا سبب بننی تھی، وہ ہمارے لیے الٹا ایک پلیٹ فارم بن گیا اپنے ڈپلومیٹک مضبوطی کا بھی، اور دنیا کو اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز اور ایک ذمہ دارانہ ملک ہونے کا بھی ثابت کرنے کا بھی ایک موقع ملا. تو میرے خیال سے ندیم صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر جو یہ ایوالونگ سچویشنز ہیں اس میں یو ہیو ٹو ریمین ویری پرو ایکٹیو آن یور ٹوز ایز اے نیشن آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. اور میرے خیال سے یہ ہم نے کر کے پچھلے 1.5-2 میں دکھایا ہے. اینڈ آئی ایم سرٹن at the military and diplomatic levels, I think the country can be assured کہ جس طریقے سے نیویگیشن پچھلے 1.5-2 سال میں رہی ہے، آگے بھی اسی طریقے سے پروایکٹیولی اینڈ ان اے ویری لائیو اینڈ پریزنٹ مینر اسی طرح آگے کام جاری رہے گا. اچھا، ملک کمال الدین صاحب جو وادی تیرہ میں جرگہ سے ممبر ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے لائن سے بات کر لیں، وہاں سگنل کا ایشو ہے، بڑی مشکل سے لائن کنیکٹ ہوتی ہے. کمال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمال صاحب کس علاقے سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کی ہے؟ سر جو نقل مکانی شروع ہے یہ ڈسٹرکٹ خیبر وادی تیرہ میدان علاقے سے نقل مکانی 5 تاریخ سے شروع ہے. اور خود آپ وہاں وادی تیرہ کے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ وہاں کس علاقے میں آپ؟ میں تیرہ میدان قوم برکم برخیل سے تعلق رکھتا ہوں. میں قومی مشر برکم برخیل بحیثیت. صحیح ہے. تو ابھی تک کتنے لوگ نقل مکانی کر چکے؟ ابھی تو تقریباً 12,000 خاندان نکلے ہو چکے. 12,000 نکلے. ایک ایشو سامنے آ رہا تھا وادی تیرہ کا جو جرگہ ہوا، تو وہ جتنے مشران تھے انہوں نے جو مالی امداد کے ماضی کے وعدے تھے اس کے اوپر شکوے بھی کیے، اور یہ بھی کہا کہ اب جو خاندان نکلے گا اس کو آپ کیش میں کیا دیں گے اور جہاں جا کے رہیں گے اس کا کیا بندوبست ہوگا. تو جو 12,000 لوگ نکلے ہیں ان کو کوئی مالی امداد ملی ہے تو وہ کیا ہے تفصیل اس کی؟ نہیں، وہ جو 12,000 خاندان نکلے ان کو نہیں ملے ہیں. ابھی تو سسٹم لگائے، ابھی ان کو کر رہے ہیں رجسٹریشن، ان کو ٹوکن ایشو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا بایو میٹرک سسٹم وہ ہوگا. تو کسی کو ملے نہیں، صرف ٹرانسپورٹ کا پیسے ملے اور اس کو وہ خوراک فوڈ ملے. باقی وہ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، رجسٹریشن ہو جائے گا تو پھر ان کو یہ وہ 2.5 لاکھ روپے ملے گا کیش میں، اور 50,000 پر منتھ ملے گا. 2.5 لاکھ روپیہ، 2,50,000 انہیں کیش ملے گا اور 50,000 روپے کرائے کا ملے گا. یہ معاہدہ سوری سر، کرایہ کے نہیں، کرایہ ٹرانسپورٹ کا الگ ہے، وہ کیش میں دے رہے ان کو دیے. اور جو پر منتھ 2 ماہ یہ تو آپریشن ہوگا، 2 مہینے 2 منتھ، اور 2 منتھ ہر منتھ پہ 50,000 پر منتھ وہ دے گا گورنمنٹ 2.5 لاکھ کے علاوہ. ٹھیک ہے، 2,50,000 دیں گے پہلے نقد اور پھر 50,000 روپے مہینہ دیں گے. یہ معاہدہ تحریری شکل میں آپ کے پاس ہے کسی کمشنر وغیرہ کے دستخط کے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ یہ مطالبات ہم 24 رکنی کمیٹی نے ہم نے سامنے رکھے تھے. چیف سیکرٹری IGFC KP نارتھ اور کمشنر پشاور DC خیبر IGP پولیس، یہ سارے آفیسر کے DPO خیبر اور موجود تھے، اور اس کے سامنے ہمارے ساتھ اس معاہدے پہ سائن ہو چکا ہے. آپ کے پاس کاپی ہے اس کی جو ہم دکھا سکیں لوگوں کو؟ وہ تو ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں. اچھا، یہ بتا دیں کہ وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہیں، افغان سائڈ سے بہت زیادہ دہشت گردی ادھر آتی ہے، تو آپریشن تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر حل نہیں ہے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 120%. یہ میرا وہ جو ہے نا اس پہ میرا فوکس ہے کہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹر ہو چکے. تقریباً وادی تیرہ میں ٹوٹل 800 بندے انٹر ہے، اور اس میں زیادہ تر افغانی ہیں.
800 دہشت گرد آئے ہیں افغانستان سے، افغانی اس میں آپ جو کہتے ہیں زیادہ؟ موجود ہے نا، جو موجود ہے ان سے ہم جا کے ملے. ہم نے 24 رکنی کمیٹی سے ہمارے میں نے لیڈ کر رہا تھا، 10,000 بندی نے، میں نے ان کے مرکزوں میں لے کے گیا، سر پہ قرآن رکھ کے ان کو ہم گئے تھے کہ خدا را آپ نکل جاؤ، ہمیں تباہ نہ کرے، ہمارے امن خراب نہ کرے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. یہ وادی تیرا خود سہیل افریدی کا بھی تو یہی علاقہ ہے نا، افریدی ٹرائب ہے اس علاقے میں. بالکل یہی تیرا سے تعلق رکھتا ہے، اس کا علاقہ ہے. تو ان کے اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے بھی لوگ نکل رہے ہیں؟ بالکل اس میں وہ وہیں سے نکل ہو چکے، تقریباً تو آدھے لوگ نکل چکے، آدھی رہ گئی ہے نا. یہ جو علاقہ ہے پائندہ چینا، یہ پائندہ چینا علاقہ ہے سہیل افریدی کا؟ نہیں، یہ بیسیکلی وادی تیرا میدان میں شلوبر ٹرائب جو ہے نا، یہ سہیل افریدی کا ہے. اچھا.